جی ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آپ نے وقفے سے پہلے جو کلپس دیکھے آپ کو یقیناً وہ اچھے لگے ہوں گے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ بخیریت ہوں گے۔ آپ کا آج کا دن جو ہے وہ بھی اچھا گزرے، اور اس مہینے کی مبارکباد پھر آپ کو پیش کروں گی۔ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اور ایک اس کو جشن کے طور پر اس مہینے کو منایا جاتا ہے۔ ناظرین، بات کریں گے آج ہم کچھ تقدیر پر۔ تقدیر جس کا لفظ، وہ لفظ ہے جس کا ہم استعمال جو ہے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں، زبان جو ہماری استعمال ہم کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کا اصل معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تقدیر کیا چیز ہے، کس طرح سے ہماری جب ہم ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے تب سے لے کر اس کی موت تک تقدیر کا کیا کردار ہوتا ہے۔ پہلے امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا ترجمہ پیش کروں گی، اور پھر تقدیر پر اسی کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی۔ ترجمہ یوں ہے کچھ: اگر تو نے ہماری مصروفیتوں میں کوئی فراغت کا لمحہ رکھا ہے تو اسے سلامتی کے لمحہ سے ہمکنار کر دے، جس میں کوئی گناہ دامن گیر نہ ہو۔ اگر تو نے ہماری مصروفیتوں میں کوئی فراغت کا لمحہ رکھا ہے تو سلامتی کے لمحہ سے ہمکنار کر دے، جس میں کوئی گناہ دامن گیر نہ ہو، جس میں کوئی خستگی رونما نہ ہونے پائے، تاکہ برائیوں کو لکھنے والے فرشتے اس طرح پلٹیں کہ نامۂ اعمال ہمارے برائیوں کے ذکر سے خالی ہو، اور نیکیوں کو لکھنے والے فرشتے ہماری نیکیوں کو لکھ کر مسرور و شاداں واپس جائیں۔ ناظرین، تقدیر کا مفہوم کیا ہے؟ تقدیر کا جو لفظ ہے وہ قدر سے لیا گیا ہے، جس کے کئی معنی ہیں۔ تقدیر بنانا، مقدار معین کرنا، اندازہ کرنا، منصوبہ بندی کرنا اور نقشہ بنانا وغیرہ۔ البتہ یہاں پر تقدیر سے مراد فراہم کرنا اور مقدر میں لکھنا ہے۔ اگر اس دعائیہ جملے کا جو ہے مفہوم بیان کیا جائے تو کچھ اس طرح سے ہوگا کہ پروردگار، اگر تو نے میرے لیے فراغت کو مقرر کیا ہے تو اسے صحت و سلامتی کے ساتھ، اور دینی اور دنیاوی آفات و بلیات سے محفوظ قرار دے۔ اس لیے کہ اگر فراغت ہو اور انسان مرض و لاچاری کی حالت مبتلا ہو تو یہی فراغت وبال جان بن جائے گی۔ بس اوقات فراغت کو غنیمت جاننا چاہیے، اور اس سے کوئی اچھا سبق حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری سے فرمایا: اے ابوذر، 5 چیزوں سے قبل غنیمت جانو: بڑھاپے سے قبل جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، تنگدستی سے پہلے توانگری کو، مصروفیت سے قبل فراغت کو، اور موت سے قبل زندگی کو۔ چنانچہ ناظرین، جو اللہ تعالیٰ خداوند عالم جو فراغت عطا کی ہے ہمیں، ہم اس موقع کو ضائع نہیں جانے دینا چاہیے، اور اس کو کسی پازیٹیو کام میں صرف کرنا چاہیے، اس کو خدمت انسانی میں صرف کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں ان میں اضافہ ہو سکے۔ انسانیت کی خدمت جو ہے وہ فراغت کا بہترین صرف ہے، اور یہی فراغت میں سلامتی کا راز ہے۔ فراغت کے لمحہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جب ہم ہماری جو دینی اور دنیاوی جو شغل ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جب ہمیں ان سے فرصت ملتی ہے تو ہمیں اس کو کبھی بھی گناہ میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر فراغت کا صحیح آپ کے پاس استعمال نہیں ہے تو انسان ان لمحات کو جو ہے وہ فضولیات یا ہر وقت سونے میں گزار دے، تو اس کا یہ طرز عمل خداوند عالم کے لیے انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں: بے شک خداوند ذوالجلال اس بندے پر غضبناک ہوتا ہے جو فارغ رہ کر سویا رہتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا: تمہیں سستی اور تندوری سے بچنا چاہیے، تمہیں سستی اور تندروی سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ سستی سے بیکاری ہوگی اور تندروی سے دوسروں کی حق تلفی ہوگی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ ہم پہ واضح کر دی، اور ہمارے اماموں نے اس کو ہمارے لیے اس کی تشریح کر دی کہ سستی جو ہے وہ فارغ رہنے کا کوئی بھی ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ ہم اس میں رہ کر جو ہے اس میں رہ کر جو ہے کوئی اپنے اعمال میں اضافہ، اچھے اعمالوں میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراغت کے جو ہے وہ لمحات میسر ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کو ایسی کاموں میں، ایسی خدمت میں انسان
انسانیت کی صرف کر دیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہو اور ہمیں بھی امید ہو کہ ہم اپنے آخرت کے سفر کے لیے جو ہے وہ سامان تیار کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، سستی سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ تمہیں یہ دنیا و آخرت کے منافع سے محروم کر دیں گی۔ پھر حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ شخص مجھے بالکل پسند نہیں جو دنیاوی امور میں کاہل اور سست ہو، اور جو شخص اپنے دنیاوی اور دینوی امور میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ آخرت کے امور میں اس سے کہیں زیادہ سست ہوتا ہے۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک اور قول ہے، جو شخص طہارت اور نماز کے معاملے میں سستی کا مظاہرہ کرے اس کی آخرت اچھی نہیں ہوگی، اور جو شخص امر معاش میں سستی و کاہلی سے کام لیتا ہے اس شخص کے دنیاوی امور خیر و بھلائی سے خالی ہوں گے۔ یہ بات مسلم ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے کو اگر بخوبی انجام دینا ہے تو دینوی اور اخروی نظام کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی، اور یہ اپنے آپ کو سستی و کاہلی سے بچانا ہوگا۔ دنیا میں اس وقت ناظرین جتنی بھی ترقی ہو چکی ہوئی ہے، جتنی بھی آپ ترقی و پیش رفت دیکھ رہے ہیں اور نئی نئی حیرت انگیز ایجادات ہو رہی ہیں، انکشافات ہو رہے ہیں، ان سے تمام جن اقوام، ظاہر ہے جو اقوام اس کا باعث بنتی ہیں ان کا سر جو ہے وہ اونچا ہو رہا ہے، تو وہاں کے سائنسدانوں کی محنت اور کوشش کا یہ ثمر ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز آپ کو حتیٰ کہ رزق کا ایک دانہ بھی جو ہے وہ آپ کو بغیر کوشش کے حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے آپ کو سست و کاہل کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو کبھی بھی زندگی میں ایسا شخص جو ہے وہ بامقصد زندگی نہیں پا سکتا۔ ہر طاقت کو بروئے کار لانا جو ہے مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ اس لیے معصومین علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ اپنے دینوی اور اخروی امور میں ہمت، شوق اور نشاط کو بروئے کار لائیں اور اپنے معاملات میں کسی قسم کی سستی و کاہلی کو راہ نہ دیں تاکہ دنیا و آخرت میں کی جو سعادت ہے وہ نصیب ہو۔ برائیوں کو لکھنے والے فرشتے اس طرح پلٹیں کہ نامہ اعمال ہماری برائیوں سے کے ذکر سے خالی ہوں، اور نیکیوں کو لکھنے والے فرشتے ہماری نیکیوں کو لکھ کر مسرور و شادہ واپس جائیں۔ نیکیوں اور برائیوں کو لکھنے والے فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جنہیں قرآن نے کرامن کاتبین کہا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے، ایسے نگہبان جو بارگاہ قدس میں بہت محترم ہیں، وہ تم مسلسل تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں اور جو کچھ تو عمل تم انجام دیتے ہو وہ اس سے باخبر ہیں۔ خداوند عالم نے انسان کے اعمال کی نگرانی کے لیے نگہبان فرشتے مقرر کیے ہیں تاکہ انسان احساس ذمہ داری کا خیال کرے۔ تو ناظرین ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو فرشتے ہمارے اعمال کی ایک ایک لمحے کی رپورٹ لکھ رہے ہیں ان کے لکھنے کے لیے ہم اچھا جو عمل ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی زندگی کو سستی سے بچائیں، کاہلی سے بچائیں، اور زندگی کو جو ہے اچھے اور پازیٹیو کاموں میں صرف کریں۔ اپنی جو کوشش ہے، ہماری جو ذریعہ معاش ہوتا ہے یا معاش حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اس کے بعد تمام جو آپ کے دینوی کام ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد آپ کے پاس جو وقت ہمارے پاس ہونا ہو فارغ، اس کو ہم اچھے نیک کاموں اور خاص طور پر انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ اب ہم چلتے ہیں علی بھائی کی طرف، اور ان کے پاس ایک ہمارے محترم گیسٹ ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا تعارف جو ہے علی بھائی کروائیں گے آپ سے۔ بہت شکریہ سر، بہت ہی عمدہ اور مفید گفتگو جو ہے وہ فرمائی آپ نے، اور بالکل ایسی ہے کہ انسان کو عملی زندگی کے اندر جو ہے بالکل سستی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کاہلی سے اپنے کو دور رکھنا چاہیے اور جستجو و محنت کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پاس جو آن لائن گیسٹ ہیں آج ہمارے ساتھ، آپ کا میں تعارف کراتا چلوں، بہرحال آپ کی شخصیت کسی تعارف کی تو محتاج نہیں ہے، آپ انجمن حسینیہ انجمن حیدریہ شیفیلڈ کے ریزیڈنٹ عالم دین ہیں جناب سید مولانا سید رضا حیدر زیدی صاحب۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا، میرا نام سید رضا حسین زیدی ہے۔ رضا حسین زیدی صاحب، معذرت چاہتا ہوں میں قبلہ، جیسے کہ ابھی مومنین نے جو ہے وہ ہماری اسکرین کے اوپر دیکھا ایک کلپ جس میں آپ نے گفتگو فرمائی وحدت کے حوالے سے، ایک اور جو اثرات
ہدایت ٹی وی کی تبلیغات کی وجہ سے مرتب ہو رہے ہیں معاشرے کے اوپر ماشاءاللہ، ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ مومنین کو آگاہ فرمایا۔ اب میں چاہوں گا کہ اس سیشن کے اندر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ حصے میں یہ گفتگو ہو کہ مومنین کی مسئولیت کیا بنتی ہے، مومنین کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، کہ جبکہ ایک ادارہ موجود ہے جو کہ تبلیغات میں دن رات جو ہے وہ صحیح کر رہا ہے، اپنی کوشش کر رہا ہے، تو ایک پھر ایک معاشرے کے اوپر جو اس کے اچھے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں، تو مومنین کی مسئولیت کیا بنتی ہے، ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ کس طرح سے اس وقت جو ہے وہ اپنی تبلیغاتی جو مرکز ہے ان کا اس کا ساتھ دیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آپ نے بالآخر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں کہہ دیا۔ البتہ میں اس میں ایک دو آیات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آیہ ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے سبحان اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت دے دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ مال جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ میں نے ہی تمہیں دیا ہے اور اس میں سے میں تم سے قرضہ مانگتا ہوں، یہ بھی نہیں کہ تم مجھے دے دو اور پھر بھول جاؤ، نہیں، یہ جو تم مجھے دو گے اس کو کہیں گنا زیادہ اضافہ کر کے اس مال میں جو پہلے میں نے تمہیں دیا اس میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ تو یہ اللہ کی راہ کے اندر دینے کی بات ایک یہ۔ دوسری آیہ مبارکہ، البتہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ہوتا بھی ہے لیکن وہ دینا نہیں چاہتے، تو چونکہ آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے تو میں دوسری آیہ مبارکہ کا میں عرض کر دوں کہ والذین ينكزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو کہ یہ جو الذهب یعنی یہ سونا اور چاندی یہ جمع کرتے رہتے ہیں، ذخیرہ کرتے رہتے ہیں، مال دولت پاؤنڈز، یہ اپنے بینکس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو پھر ان کو اللہ کی طرف سے شدید عذاب کی خبر بشارت دے دی جائے۔ یہ سورہ توبہ کی آیہ نمبر 34 ہے، ہاں بالکل 34 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اچھا اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب لوگ خود فیصلہ یہ کر لیں کہ ہدایت ٹی وی آیا اچھا کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے۔ اگر یہ خدا کی راہ میں کام کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ اچھا کام کر رہا ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ خدا کی راہ میں کام کر رہا ہے۔ جب خدا کی راہ میں کام کر رہا ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، بالکل یہ خود فیصلہ کر لیں۔ جب یہ جانتے ہیں کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے اور یہ خدا کی راہ میں دینے کے برابر ہے، اگر اس کو ہم کوئی بھی مال دیں تو یہ دو آیہ مبارکہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ تو پتھر پہ لکیر ہے بھائی، اس کے زیادہ آگے بولنے کی گنجائش ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں ایک ہدایت ٹی وی ایک بہت ہی بہترین کام جو جاری و ساری ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے امام بارگاہ میں کہ چھوٹی سی ہماری کمیونٹی ہے لیکن وہ چند چار دیواری کے اندر ہم نے ایک سنی شیعہ دونوں کا مل کے ایک جشن منایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے جو ان کی خوشی منائی اور ان کی ولادت کی خوشی منائی، ان کی بارگاہ میں ہم نے خدمت میں عرض بھی کیا۔ البتہ لیکن چار دیواری کے اندر خالی لوگوں نے دیکھا، اگر ہدایت ٹی وی وہاں موجود نہ ہوتا، لیکن چونکہ آپ لوگ آ گئے تو 160 165 جتنے بھی ممالک ہیں اس کے اندر دیکھا گیا، پیغام گیا کہ سنی شیعہ آپس میں بھائی ہیں، یہ جو اختلافات کھڑے کیے گئے ہیں یہ اختلافات جو ہیں یہ غلط ہیں، اور سنی شیعہ کے اندر اتحاد اگر دیکھنا ہے تو آپ امام بارگاہوں میں جا کے دیکھ لیجئے،
شیعوں کی امام بارگاہوں میں دیکھیے اب یہ لوگ جو فتنہ کھڑا کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان کو ہم اپنی صفوں سے باہر سمجھتے ہیں۔ یہ پیغام جو گیا یہ ہدایت ٹی وی کی بدولت گیا، کتنا خوبصورت پیغام گیا کہ یہ جو امام خمینی نے بھی ہفتہ وحدت کا نام دیا تھا کہ سنی شیعہ سارے متحد ہو جائیں، 12 کو بھول جائیں، 17 کو بھول جائیں، یہ بھول جائیں کہ تاریخ 12 کی ہے یا 17 کی۔ البتہ ہمارے پاس شیعوں کے پاس بھی مرحوم کلینی اللہ رحمہ نے بھی فرمایا ہے کہ 12 تاریخ ہے ولادت رسول۔ اس نے اختلافات کو چھوڑنے کی کون سی تاریخ، ہمارے پاس بھی 12 تاریخ ہے، 12 ہو 17 ہو، پورے ہفتے کو فرمایا کہ ہفتہ وحدت مناؤ، شیعہ سنی سب مل کے اس کو سیلیبریٹ کریں۔ تو یہ پیغام جو جا رہا ہے، اس کے علاوہ جو جشن ہو، جو ولادت ہو، جو دین کی بات ہو، جو اچھائی کی، ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے، تمام مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ سستی اور کاہلی کی جو بات کر رہی تھی ابھی بہن میرے سے پہلے، تو یہ جو فرما رہی تھی یہ کیا خالی شیعوں کے لیے پیغام ہے؟ یہ اہل سنت کے لیے پیغام ہے۔ اہل سنت کو چھوڑ کے یہ اگر کوئی کرسچن یا عیسائی جو بھی یہ زبان سمجھتا ہے اس کے لیے پیغام ہے کہ بھائی یہ لیزینس اور تو یہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ دین سے مربوط پیغامات ہر انسان کے لیے ہوتے ہیں، تو قبلہ یہ بات بھی طے ہو گئی کہ مومنین کی مسئولیت بنتی ہے، اس طرف بھی اشارہ ہو گیا اور یہ چیزیں کلیئر ہوں گی۔ کیا مطلب بعض چیزیں ایسے لیول پر آ جاتی ہیں کہ کیا ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل واجب ہو چکا ہے آپ کے اوپر؟ کیونکہ ایک طرف سے ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں چینلز ہیں جو کہ صرف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بعض فحاشا پھیلا رہے ہیں، بعض جو ہے وہ خبروں کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں، مختلف پوری بنی آدم کو جو ہے وہ الجھا کے رکھا ہوا ہے۔ چند آوازیں ہیں، اس میں سے ایک ہدایت ٹی وی کی آواز ہے، پہلا شیعوں کا چینل ہے UK اور یورپ کا، اور وہ اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، دشمنوں کے سامنے مورچہ زند ہے۔ تو کیا مومنین کی ذمہ داری اس میں تبدیل نہیں ہو جاتی کہ ان کے اوپر ایک واجب کی حیثیت ہو جائے؟ میں شرعاً واجب نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب یہ ایک واجب کی حیثیت ہو جائے کہ وہ اس کا ساتھ دیں اور اس آواز کو ختم نہ ہونے دیں؟ شرعاً واجب میں بھی نہیں کہہ رہا، لیکن اخلاقاً واجب نہیں بلکہ اوجب کہہ رہا ہوں۔ واجب کا بھی بڑھ کے اوجب۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ حق کی آواز ایک میڈیا میں ہماری طرف سے ایک جا رہی ہے اور وہ اس کو مشکلات کا سامنا ہے، آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے ہے کہ آپ اس آواز کو آگے جاری و ساری رکھنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کچھ نہ کریں تو خدا کے سامنے بھی، امام زمانہ کے سامنے بھی آپ کی مسئولیت ہے، آپ جواب دہ ہیں، آپ کا دینی فریضہ بالکل 100% بنتا ہے کہ حق کی آواز آگے چل رہی ہے، آپ کچھ کر سکتے ہیں، کیجئے، نہ کیا تو خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ایک اثرات پڑ رہے ہیں، یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی مطلب کام نہیں ہو رہا ہے، کام جو ہو رہا ہے دن رات ایک سچی نیت کے ساتھ، لگن کے ساتھ جو کام ہو رہا ہے اس کے ہم اثرات بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ قریب آ رہے ہیں، لوگ جو کہ دور کر دیے گئے تھے، ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے تھے، اب وہ طلسم ٹوٹ چکا ہے، وہ بیریئر گر چکے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں، تو یہ ہمیں ایک کامیابی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم جی موسوی صاحب میں تو ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو اس وقت اور جو بھی سن رہے ہیں، میں صرف ایک بات کرتا ہوں، اپنے دل سے پوچھیں آیا یہ چینل نیک چینل ہے یا برا چینل ہے؟ بہت عمدہ یہ نیک کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے؟ صرف ایک بات، اگر یہ نیک کام کر رہا ہے تو وہ اپنا وظیفہ دیکھنے والا سمجھ جائے خدا کی اور امام زمانہ کی بارگاہ۔ یہ واقعی یہ ایک چیز ہے کہ پھر کل کو اگر ان سے سوال کیا جائے تو یہ نہ بولے کہ ہمیں کہا نہیں گیا تھا، ہمیں بتایا نہیں گیا تھا۔ یہ جب اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اپنے کمروں میں بیٹھ کے، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے خدا کو اہل بیت کا پیغام اتنے خوبصورتی سے سن لیتے ہیں اور اتنی آسانی سے سن لیتے ہیں، اور وہ اگر مشکلات میں ہو اور یہ امداد نہ کریں تو کل کو خدا اور امام زمانہ جب ان سے یہ پوچھیں تو ان کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ہمیں دینے کی ضرورت تھی اور چینل مشکلات میں تھا۔ اگر چینل مشکلات میں ان کے علم میں ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ دیں، ان کا دینی فریضہ ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ حق کی آواز اگر ختم ہو گئی تو پھر باطل ہی باطل کی آواز ہونی ہے، اور اگر ادھر حق کی آواز کا ایک شمع جلی ہوئی ہے، روشن ہے، تو اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے۔ تو پھر یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ میں نے پڑھی تھی کہ وہ لوگ جو کہ اموال اپنے جمع کیے میں، خدا کہتا ہے پھر بھی تم نہ دو تو تمہارے لیے شدید عذاب ہے۔
بہت لاجواب بات آپ نے کی ہے اور بہت اچھا نقطہ ریز کیا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے تمام چیزوں کو سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ میں اکثر اپنے پروگرامز میں اس حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے یہ بات ضرور کرتا ہوں، اس کو مکرر جو ہے وہ اس کی تکرار کروں گا کہ بعض ایسی مباحث ہیں جیسے کہ آپ خود عالم دین ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جو اسٹیجز ہوتے ہیں بعض جگہ عام عوام کی رسائی نہیں ہوتی، یعنی درس خارج وغیرہ کے دروس تک عام آدمی نہیں جانتا، وہ جو ہے وہ جو حوزات کی زبان ہے وہ نہیں اس سے واقفیت ہوتی۔ یہ لوگ تمام چیزوں کا مشرب لے کر ان کے اندر تحقیق کر کے آپ کو 1 گھنٹے کے اندر وہ تحقیق دے دیتے ہیں جس کے پیچھے جو ہے وہ دسیوں کتابیں کی وہ انہوں نے عرقریزی کی ہوتی ہے، راتیں اس کے اندر جاگے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو کتنی آسانی کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، محمد و آل محمد کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس کا کتنا ان کو شکر ادا سجدہ ریز ہونا چاہیے کہ پروردگار نے کیا خوبصورت جو ہے وہ ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ اتنی آسانی کے ساتھ بیٹھ کے اس دور میں وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تمام چیزیں سن لیتے ہیں۔ تو اپنی مسئولیت کا جو ہے وہ یہاں پر احساس رکھیں۔ بے شک بے شک۔ قبلہ بہت جو ہے وہ عمدہ گفتگو ہوئی اور سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ہم جو ہے وہ بہت شکر گزار ہیں، ممنون ہیں، مشکور ہیں کہ آپ نے ہوں بحق اہل بیت علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں خدا اس چینل کو قائم و دائم رکھیے۔ آپ لوگ نیک کام کر رہے ہیں، خدا نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ تم نیکی کرو کامیابی میں دوں گا، اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ غائب سے لوگ آئیں گے اور انہی لوگوں کے اندر سے بہت سے لوگ انشاءاللہ اٹھیں گے اور وہ آپ کریں گے اور خدا ان کو وسیلہ بنائے گا بحق اہل بیت علیہ السلام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے انجمن حیدریہ شیفیلڈ کے ریزیڈنٹ عالم دین مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب کو کہ انہوں نے مومنین کی مسئولیت کی طرف اشارہ فرمایا اور جو کہ معاشرے کے اوپر جو اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس تبلیغات کے سلسلے سے، ان تمام کے اوپر آپ نے جو ہے وہ مفصل گفتگو سنی، کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے، مگر ایک محدود اور قلیل وقت کے اندر جامع اور مدلل گفتگو جو ہے وہ آپ نے سماعت فرمائی۔ پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا، آپ کی لائف کالز بھی کھول دیں گے، اس مسئولیت پہ بھی بات کریں گے، پروگرام کو بھی آگے چلائیں گے۔ لینا ہوگا ہمیں ایک مختصر سا بریک سے واپس آتے ہیں تو پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔